آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين صدق اللہ العظیم۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی اکٹھے ہو جاؤ گے، لعلنا نتبع السحرہ، شاید کہ ہم پیروی کریں جادوؤں کی، جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب آ جائیں۔ فلما جاء السحرة، جب جادوگر جمع ہو گئے، قالوا لفرعون، وہ فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کوئی انعام و کرام ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم، فرعون کہنے لگا بالکل ایسے ہیں۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تب تو تم میرے قریبی مشیر بن جاؤ گے۔ اور لوگوں کو اطلاع کر دی گئی کہ تم بھی اس ٹائم اکٹھے ہو جانا تاکہ ہم جادوگروں کے راستے پر چلیں اگر وہ غالب آ جائے۔ پس جب جادوگر آ گئے اور وہ فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیا ہمیں کوئی انعام و اکرام ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں؟ فرعون کہنے لگا بالکل ملے گا، اگر تم غالب آ گئے تو تم میرے قریبی انسانوں میں سے بن جاؤ گے۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وقت کا تعین، دن کا تعین ہو گیا، اور بلانے کے لیے بندوں کو بھیج دیا گیا جو شہروں میں، علاقوں میں، قصبوں میں جا کر اعلان کر رہے تھے، فلانے فلانے دن، فلانے ٹائم، فلانی جگہ پر اکٹھے ہو جانا، ایک بہت بڑا مقابلہ ہو رہا ہے فرعون اور اس کے جادوگروں کے ساتھ، دو بندوں کا۔ اندازہ لگائیں کتنی خلقت جمع ہوگی۔ ایک چھوٹی سی ڈگڈگی بجانے والے کے پاس بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر جادوگر، شعبدہ باز، ان کے پاس تو لوگ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سیریس جو قانونی گورنمنٹی طور پر، سرکاری طور پر ایک مجمع اور مناظرہ اور مجادلہ اور مقابلہ ہو رہا ہو، اور جس میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہو کہ جو جیتے گا اسی کا سکہ رائج ہوگا، اور اعلان یہ انہوں نے امید سے کروایا کہ جو ہمارے جادوگر ہیں نا وہی غالب آئیں گے، اور تھوڑی سی لچک دے دی، اگر غالب نہ آئے تو پھر ایسا نہیں، یعنی ان کا مطلب بیان کرنے کا یہی تھا کہ انصاف ہوگا، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ جادوگر غالب آ گئے تو
ہم ڈھول بجائیں گے، ہم اس موقع پر جو ہمارے رسم و رواج ہے اس کے مطابق خوشیاں منائیں گے اگر ہم غالب آ گئے۔ جب جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا، وقت مقررہ آ گیا، ٹائم مقررہ پر لوگ جمع ہو گئے، جادوگر وقت سے پہلے آ گئے اور آ کر فرعون سے کہنے لگے ہم جو کچھ کر سکتے ہوئے سارا زور لگائیں گے، کوشش کریں گے، لیکن سب کچھ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ یقین دلاؤ۔ کیا یقین؟ کہنے لگے یقین یہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ تو یہ اندازہ لگائیں، یہ ہوتا ہے کرائے کے بندے۔ اور یہاں یہ ایک بات آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، نبوت اور جادوگر کے درمیان فرق، یا معجزے اور جادو میں فرق، جو مین وہ یہ ہے کہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے بے لوث ہوتا ہے۔ نبی جو کرتا ہے بے لوث کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا اجر میرا اللہ دے گا، بس ان اجریہ الا اللہ، اجر مجھے اللہ سے ملے گا۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جادوگر، انہوں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ یہ رکھی ہم یہ ساری کوشش جدوجہد کریں گے، اگر ہم کرتے ہیں ہمیں بھی کچھ یقین دہانی کراؤ، ہمیں کیا ملے گا۔ یہ ساری دنیا داری ہے۔ اور بادشاہ کرواتے ہیں، کرائے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، اپنی کرسی بچانے کے لیے کرائے کے بندے بڑے اکٹھے کرتے ہیں، اکٹھے کیے، انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا ہمیں دو۔ انہوں نے کہا بھی تمہیں انعام، کرام، عزت، وقار، عہدے، سیٹیں، سب کچھ ملے گا، بس ایک ہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہماری کرسی بچاؤ۔ یہ ان کا بڑا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی کچلا جاتا ہے کچلا جائے، کسی کو بربادی میں ڈالنا پڑتا ہے ڈال، جو کرنا ہے کرو، صرف ہماری ایک کرسی بچا دو بس۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے انعام و اکرام ملے گا۔ تو اللہ کے نبیوں کا مشن کتنا بے لوث اور کس قدر مخلص ہوتا ہے نبی قوم کے ساتھ۔ قرآن پاک نے کہا نبی دن کو بھی تبلیغ کرتا ہے، نبی رات کو بھی تبلیغ کرتا ہے، نبی بازاروں میں بھی جا کر تبلیغ کرتے ہیں، نبی چوکوں چرستوں میں جا کر بھی تبلیغ کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہاں اللہ کے اس میسج کو لوگوں تک وہ ڈلیور کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، سناتے ہیں، مگر کوئی مطالبہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، صرف اللہ سے۔ ہاں اگر کوئی گفٹ دے دے، اس میں نبیوں کو لوگوں نے گفٹ دیے، تحائف دینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی بھوکا ہی مر جائے، تحائف دینے میں نبی پاک نے فرمایا کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے لیکن تحفہ قبول کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے خوشی سے کچھ دیں، یہ نہ ہو کہ کہیں بھی بس اللہ کا کام اللہ کے لیے کرو۔ وہ بجلی پر تو نہیں لگے ہوئے، آخر ان کا بھی پیٹ ہے، ورنہ وہ بھوکے تو رہ نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا ہم تحفہ قبول کرتے ہیں، اور کیے نبی پاک نے۔ تو یہ گفٹ لینا دینا، فرمایا محبت بڑھتی ہے، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن منہ کھول کے کہنا اتنا دو مجھے، ایسے کرو ورنہ نہیں کرتے، وہ غلط ہے۔ یہ وہ مسلمین نے جو ڈھونگ رچا ہوا وہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال ادھر نبیوں کا بے لوث ہونا وہ بھی ذکر ہو گیا۔ اور یہاں اندازہ لگا لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کس قدر صاف ستھرا پیغام اور مخلص بندوں کے ذریعے کائنات تک پہنچانا چاہتے۔ میں نے پہلے بات کی تھی
رب کو علم تھا، اللہ کے نالج میں تھا کہ فرعون کبھی ہدایت پر نہیں آئے. ہمیں تو علم بعد میں ہوا نا، اللہ کو پہلے علم تھا. اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کے پاس تبلیغ کے لیے بندے بھیجے، اور پیغمبر موسیٰ نے اتنا وقت لگایا اور اتنی محنت کی کہ شاید یہ ہدایت پر آ جائے. شاید ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں فیصلہ کر فلانے نے نہیں نماز پڑھنی، فلانے کے پاس جان تو کوئی ٹائم ضائع کرنا کوئی فائدہ نہیں، بس وہ تو منتا ہی نہیں جی، بس انہوں کہنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، بڑا آ کے ویکھ رہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تقدیر اللہ کے پاس ہے، ہدایت کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. ہمارا تمہارا کام ہے میسج پہنچانا، سنانا. قادیانیوں کو بھی سناؤ، ہندوؤں کو بھی دو، سکھوں، اور اس کے ذرائع جتنے بھی ہیں ان ذرائع کو اختیار کرو، زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے. اور جو جدید ذرائع ہیں یہ سارے ذرائع کو اختیار کر کے اللہ کے دین کو پہنچانا. آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً. صحیح البخاری کی حدیث ہے، میرا پیغام ایک حدیث کی شکل میں ملے، قرآن کی ایک آیت یاد ہو، آگے پہنچا دو. جو اپنے طرف رکھے وہ بخیل ہے، اور بخیل اللہ کے ہاں مجرم ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق.